اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید دے مطالعہ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سب تو پہلا جرم جڑا اس کائنات دے اندر صادر ہویا اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کی، وہ دا اصلی سبب تکبر سی۔ تکبر دا اللہ پاک نے ذکر کیتا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، بڑا بنیا، اپنے آپ نو بہت اچھی شے سمجھیا، اللہ تعالیٰ دے حکم دا انکار کر دیتا۔ اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام دی داستانہ جڑیاں بیان کیتیاں، انہاں دے اندر بھی اس نقطے نو بہت واضح طور تے بیان کیتا بھی جڑیاں قوماں دے سرداراں نے اللہ دے نبیاں دا انکار کیتا تے مخالفت کیتی، او دا بھی اصلی سبب صرف تکبر ہی رہا۔ وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ، یہ ہر امت دے بیان چاہیا کہ اس قوم دے سرداراں نے جنہاں نے اپنے آپ نو بہت بڑا سمجھا سی، جیسی کوئی بہت اعلیٰ قسم دی مخلوق ہیں، وہی خدا دے پیغمبراں دے دشمن ہوئے۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں روایت کیتا کہ کوئی بندہ جدے دل دے اندر رائی برابر بھی تکبر ہویا اور جنت داخل نہیں ہونا، لا یدخل جنت، جنت ہی نہیں انہیں جانا جدے اندر رائی برابر تکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر دے، اللہ رب العالمین دی طرفوں رسول کریم علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیتا جنہوں حدیث قدسی کیا جاتا ہے، وہ گل اللہ دی ہے مگر قرآن چ نہیں، اللہ دے رسول فرماؤں دے کہ اللہ یہ گل کہیں گا۔ تو اللہ پاک فرماؤں دال کبریا اور ادائی کہ کبریائی جڑی ہے بڑا ہونا، یہ میری اتے دی چادر ہے، جب میں انہاں جبہ پہنیا، اللہ پاک فرماؤں ہے میرا لباس ہے، میرے لائق اور میری شان ہے کہ میں انہوں اوڑاں، کبریائی میری رضا ہے، والعظمت اداری، اور عظیم ہونا یہ میرا طے بند ہے۔ فمن نازانی واحدا منہما، انہاں دعا چو کسے شے نوں جڑا کھون دی کوشش کردا بھی میں بھی بڑا ہاں تے عظیم ہاں، ادخلتہ النار، میں جہنم چنوں داخل کر دوں۔ اس تکبر جیسی برائی دے پیدا ہون دا سبب جنہوں قرآن نے کہا بھی سب دے بے ایمان اور کافر ہون دا سبب یہی بنیا رہے ہو لوگ جنت نہیں جانے، دو شیا، ایک نفس ایک مال۔ نفس وہ نہیں جڑا لوگ اپنی بولی سمجھے بندے بریاں خواہشاں، نفس ہے نہیں، نفس خود آدمی دے سیلف نوں کہا جاتا، میں خود جڑا سر تو پیراں تک نفس، ذات، شخص، پرسن جڑا انفسم، خود آپ۔ اور دوسری شاید جڑی آدمی دی ملکیت ہوندی ہے، زمیناں ہیں، جائیداداں، پیسہ ٹکا، حکومت اور اقتدار ہے، اے دو شیاں جنہاں دے پاروں انسان دے اندر ایک غبارے دی طرح ہوا پڑی جاندی، کچھ اپنے اندر قابلیتاں ہوندیاں، علم ہے، حسن ہے، طاقت ہے، اپنی میں جڑی ہے ایگو، سیلف، یہ سے مان کرتا کہ جو میرے کول ہے کسے کول، یا دوسری چیزاں جڑے میرے کول ہے، مال دے اندر سب کچھ سمجھو جو بھی دی پراپرٹی ہے، اقتدار ہے، اے دو چیزاں جڑیاں انسان نوں گمراہ کر دیاں، اور دے نتیجے چو پھر بڑا بندا۔ اور یہ علاج جڑا اللہ تعالیٰ دے دین صاحب، کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے ساریاں چیزاں انسان نوں عطا کیتیاں، نعمتاں دتیاں، کسے نوں علم زیادہ دیتا، کسے نوں حسن دیتا، کوئی طاقت زیادہ، کسے کا دماغ بہت زیادہ سوچدا، کوئی حرج نہیں، یہ اللہ دی دتیاں نعمتاں، مگر انہاں تے بجائے اللہ دے سامنے تواضع اور نیواں ہون دے کہ میرا کچھ بھی نہیں، اللہ دا دیتا ہے، اور جدوں چاہے انہوں چھین سکدا، اور اگر دوسروں دے مقابلے میں زیادہ ملیا تو میرا کوئی رائٹ اور استحقاق نہیں، کوئی میں ایسی نیکی نہیں سی کیتی جس باروں مینوں ملنا چاہیے سی، یہ محض دا فضل ہے۔ دوسروں اگر گھٹ ملیا تو انہوں نے کوئی گناہ نہیں سی کیتا، جدی سزا دیتی ہے رب کی طرف آزمائش ہے، کسی نے کوئی چیز زیادہ دیتی ہے وہ شکر کا امتحان کیتا، کسی نے تھوڑی دیتی ہے وہ صبر نو آزمایا، ورنہ اس دنیا کے اندر کسی نے کسی شاید زیادہ ملنا یا گھٹ ملنا انہوں کے عملوں کا کوئی نتیجہ نہیں، یہ اگے جا کے عملوں کا پھل ملنا
ہو سکتا جنہوں نے کئی چیزاں گھٹ ملیاں وہ اینی نیکی زیادہ کرن بھی اگے نکل جان، اور کئیاں نوں زیادہ ملیاں وہ متکبر اور مغرور ہو کے جہنم دا بارن بننا۔ تو نفس اور مال جڑا ہے یہ دو چیزاں جڑا انسان نوں متکبر بنایا، اور یہ علاج جڑا اللہ دے دین نے تجویز کیتا وہ اس آیت بیان ہویا جڑی قرآن پاک تسی پڑھتے ہیں، اور جہدے بارے رسول کریم علیہ السلام دا اسوہ حسنہ اے سی امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ آپ جدوں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دے تو وہ جڑیاں دعاواں آغاز تھی پڑھ دے، دعائے استفتاح وہ عموماً لوگوں نے سبحانک اللہم یاد ہے، اس تو انہوں نے ذہن چ نہیں بھی رسول کریم علیہ السلام بدل بدل کے پڑھ لی سی۔ اس تو کئی باری آپ جدوں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماؤندے شروع کر دے نماز تو فاتحہ پڑھن تو پہلے ہی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، کئی دوستوں پڑھ دے مگر سنی سنائی گل پرو نیت کرن دے وقت پڑھ دے اللہ اکبر تو پہلا، یہ نہیں ثابت، یہ نہیں سنت دے اندر آؤں، اللہ اکبر کہہ کے جڑیاں دعاواں آپ نے کیتیاں انہاں دے اندر آؤں۔ تو یہ پھر ایک گل آتی ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، خود اپنے آپ تو چکوایا ہے صلاۃ دے ذریعے۔ اے نماز جڑی مقرر ہوئی ہے دونوں چیزوں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے، یہ معمولی گل نہیں، ایک طرح رہتا ایک جگہ سے جمع ہونا بہت اچھی شاید۔ اللہ پاک فرماؤں دو ہی چیزاں تینوں بگاڑ دیاں، اپنے آپ کو بڑی شاہ سمجھتا، یہ علاج نماز دے ذریعے مقرر کیتا گیا۔ نماز دے اندر انتہا درجے دی آدھی ہے کہ آدمی نے ہاتھ اٹھاتے، پہلا تو ہاتھ اٹھانا ہی جڑا جیسے شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں یہی صفر لے جائے، خالی ہاتھ میں بندہ کھڑا کردا میرے پلے کچھ نہیں، یہ اعلان کردا، اور بجائے وہ سہمیاں دی طرح تے چوراں دی طرح بے ہاتھ بن لے ہینڈز اپ کر کے آندا بے اللہ میرے کول نہ میرا اپنا آپ ہے نہ میرا کوئی مال ہے، یہ ساری تیری مہربانی اور عنایت ہے، ما اصبح بی من نعمت اور بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، میرے کول یا مخلوق دے کول جڑی بھی کوئی نعمت ہے وہ صرف تیرے کلے دیتی ہے، فلاک الحمد ولاک شکر۔ اس سے شاید مینوں متکبر نہ بناوے تو نہ میں کوئی اپنے آپ کو بڑی شاہ سمجھاں، جنہ سگوں مینوں پھل زیادہ لگا اسی طرح ہی شاخ سمردار کی طرح کہ وہ ٹہنی جنوں پھل لگ جائے وہ اکڑی نہیں رہی نیوی ہو جاتی۔ دین یہ چاہتا کہ انسان دے اندر تواضع پیدا ہو، تکبر دی بجائے بے سب مسل متکبرین۔ اللہ فرماتا جڑے بڑے بنتے انہوں کا ٹھکانہ جہنم ہی، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جتھے پھر انہوں نے سزا ملو گیا کیا دے گا ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ مزہ جس عذاب دا تو اپنے آپ کو بڑا معزز اور بڑا اچا آدمی سمجھدا سی۔ اس تو اللہ پاک فرمایا نماز دے ذریعے نیویں ہو جاؤ، یہ بالکل ایسی شے ہے، اور جس تو اللہ پاک نے بارے ہی فرمایا بھی ہے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بڑی اوکھی گل ہے، پوری عمر انہوں نے نبھاؤنا 5 وقت، یہ بڑا دشوار مرحلہ سوائے خاشعین دے جنہاں خشوع پیدا ہو گیا کہ وہ نیویں ہو گئے، وہ آپ بے قرار ہوندے کہ اسی اللہ تعالیٰ دے سامنے جائیے اور اپنی عاجزی اظہار کریے کہ مولا اسی کی شے کوئی چیز نہیں، ہاں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، کوئی شے نہیں ساڈے اپنے۔ اس تو نماز دے آغاز تھی ہاتھ اٹھا کے انہیں دعائی دیتی بے میں جو کچھ بھی ہاں کچھ بھی نہیں، میں یہ سب تیری مہربانی اور عنایت ہے، اور اس تو بعد پھر ہاتھ بن لے یہ چھڑ لے دونوں طریقے اللہ دے رسول علیہ السلام نے بنے میاں تے صحابہ کرام تے عبداللہ بن زبیر جیسے لوگوں نے چھڑے بھی ہے۔ اس سے مسئلے کوئی نہیں بھی کوئی آدمی ہاتھ بندا چھڑدا، بہت سرسری گلا، اور یہ دونوں حالتاں جڑیاں انسان دی بے بسی دا ادار ہے۔ پولیس والے ہاتھ کڑی مار لیں دونوں ہاتھیں بن لیں، اسی طرح ہاتھ بن لے مکتوف الید جکڑیا گیا کہ میں ایک بے بس غلام ہاں تیرے سامنے، کوئی حیثیت نہیں میری، کہڑا میں دم ماراں، میرے تے بازو جڑے بندے دست بستہ ہے ہاتھ باندھے ہوئے، تو ہاتھ باندھ جانا بالکل آدمی دی سمجھو بے بسی اور بے اختیاری دا اعلان ہے، بھائی تیرے دونوں ہاتھ جنہاں تو مزاحمت کرنی سی بنتے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سمجھو عاجزی، اور یہ تو اگلی عاجزی ہے بندہ ہاتھ بننا بھی یار زندے دا کام ہے، میں تے مر چکا، ڈیڈ باڈی جڑی ہاتھ بن دی، اے ناراض نہ ہوا کرو، میں سب دے پڑھ کے جاننا بے سارے دین دے عاشق لوگ، کسی نے کوئی غلط نہیں کیتا، جن نے کیتا وہ دے اندر بہت پیچ گہرائی ہے، ہاتھ جڑے تھلے نو چھٹ گئے یہ بالکل جی میت دے ہوندے، وہ ہاتھ جڑے نال پہلو دے ہوندے انہیں بنے نہیں ہوندے، یہ بالکل مر گیا کہ انہیں جوگا میں کتنے ہاتھ بندا پھراں، میں تو ختم ہو چکا۔
میری موت ہو چکی ہے، میں بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جو مردہ بدست زندہ۔